وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الحجر، درس نمبر 1093، آیت نمبر 43 سے 48۔ آج کا موضوع، کیا ہم پکے جنتی ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین۔ جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت نہیں کہ ان کو گناہ میں ڈال سکے، ہاں بدراہوں میں سے جو تیرے پیچھے چل پڑے۔ سامعین کرام، سورہ الحجر آیت نمبر 43۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندے جو ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، میرے بندوں پر تیرا کوئی قابو نہیں ہے، زور نہیں ہے۔ الا من اتبعک من الغابین، سوا ان گمراہوں کے جو تیرا ساتھ دیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک جہنم ان سب کا وعدہ ہے۔ لہا 7 ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں۔ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مقسوم، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ بٹا ہوا ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں سامعین اکرام کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی کے لیے بنایا ہے، نقصان کے لیے نہیں بنایا۔ فائدے کے لیے بنایا، نقصان کے لیے نہیں۔ کامیابی کے لیے بنایا ہے، ناکامی کے لیے نہیں بنایا۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اچھا، اگر ہم سوچ سمجھ سے کام نہ لیں تو پھر ہمارا یعنی ناکامی ہمارا مقدر ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، کیوں کہ عقل اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے عقل کو، اور عقل سے ہم اگر کام نہ لیں تو پھر ناکامی ہمارا مقدر ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ اچھا، اب عقل جب آپ استعمال نہیں کریں گے اور بنا سوچے سمجھے زندگی گزارنے لگیں گے تو آپ کا بہکنا لازم ہے، آپ کا گمراہ ہونا لازم ہے۔ ہم سب بہکے ہوئے ہیں، عام طور پہ آج مسلمان یہ بہک گیا ہے، یہ بھٹک گیا ہے، یہ گمراہ ہے۔ اس کی منزل اللہ نہیں ہے، اس کی ترجیح آخرت نہیں ہے، اس کی ترجیح دنیا ہے، اس کی منزل ظاہر ہے۔ ہم سب لوگوں کا رخ ظاہر کی طرف ہے۔ یہ بات دیکھیں، میں آپ کو ہو سکتا ہے یہ میرا انداز کوئی تقریری یعنی کوئی ایسا بناوٹی سا لگ رہا ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں اللہ تعالیٰ مجھے بچائے بناوٹ کے تقریروں سے، کہ بنا کے میں اس میں مقفع اور مسجع
آپ کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن جو بھی اللہ تعالیٰ مجھ سے کہلوا رہا ہے وہی بات میں کہہ رہا ہوں، اور میں دوبارہ اس بات کو دہرا دیتا ہوں۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بڑا فائدہ دینا چاہتا ہے، بہت بڑا، ہر انسان کو بہت بڑا فائدہ، اور وہ فائدہ اتنا ہے کہ جس کا ابھی ہم تصور نہیں کر سکتے۔ منزل اللہ، اب جب اللہ کا میں نام لیتا ہوں منزل مقصود کے طور پہ، مقصد حیات کے طور پہ، یہ کوئی لفظ اس کی مثال نہیں پیش کر سکتا، اس کی تشریح ہو نہیں سکتی۔ منزل اللہ، بس اللہ، بس باقی حوث۔ لیکن پھر بھی آپ یعنی میں آپ سے مخاطب ہوں، ہماری منزل نہ اللہ ہے، نہ ہم اللہ کو منزل بنانا چاہتے ہیں۔ اس کی جو بھی وجہ ہے، لیکن ایک وجہ اس میں سے ضرور یہ ہے کہ ہم ظاہر پر دھوکہ کھا چکے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم عقل و فہم سے کام نہیں لے رہے، کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، سوچنے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، حق کے متلاشی نہیں ہے۔ اگر یہ تمام یعنی وہ ان السمع والبصر والفؤاد، اللہ تعالیٰ نے فرمانا ہے کہ سماعت، بصارت اور دل، یعنی سوچنے کا جو دل ہے، اس کے متعلق پوچھا جائے گا آپ سے۔ تو بہرحال اچھا، اب میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ جو 42 نمبر ہے، یہ تو ہم نے اس کا بات کی تھی کہ انسان پر شیطان کا زور نہیں ہے، بس یہ وسوسہ دیتا ہے، یوسوس فی صدور الناس۔ لیکن اچھا، ایک حدیث میں اس سلسلے میں سنانا چاہتا ہوں، بڑی پیاری حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ شیطان نے انسان کے دل پہ تھوتنی لگائی ہوئی ہے، لیکن جب یہ کہتا ہے اللہ تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اب یہ حدیث ہے، لیکن جب یہ پھر غافل ہو جاتا ہے تو پھر شیطان آ جاتا ہے، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخر کیا ایسی بات ہے کہ یعنی یہ اللہ کا ذکر میں کیا ایسا ہے؟ دیکھیں، اللہ کا ذکر ہی سب کچھ ہے، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، لیکن وہ ذکر نہیں جو ہمارے خیال میں ہے، جو ہم زبان سے کہتے ہیں اللہ، نہیں، وہ نہیں حقیقی۔ دیکھیں، اللہ کی یاد یہ ہے کہ ذکر کا معنی یہ ہے کہ زندگی گزارتے وقت آپ کو اللہ یاد رہے، بحیثیت خالق، مالک، رب، مقصود، محبوب اور مطلوب۔ تو یہ مطلب ذکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو یاد رکھیں، کوئی دم ایسا نہ ہو کہ آپ اس میں اللہ کو بھول جائیں۔ اگر آپ نے اپنے اوپر اللہ کی یاد اپنے اوپر حاوی کر لی، اب شیطان کا کوئی بس نہیں ہے، شیطان کا زور تو ویسے بھی نہیں ہے، لیکن شیطان کی جو وسوسے ہیں پھر وہ بھی کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ شیطان مسلمان ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں، ولیکن اسلم شیطانی، نہ نفس تابع ہو جاتا ہے۔ جو ہمارے یعنی میں حضوری کے الفاظ کہہ رہا ہوں، ولیکن اسلم شیطانی، اگر آپ شیطان کو مسلمان کر لیں، اس کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ تو اللہ کا بندہ ہے اور میرے قابو میں نہیں آنے والا، میرا بس تو نہیں چلتا اس پہ، اور لہٰذا وہ پھر تھکار کے چھوڑ دیتا ہے یہ سارے کام، جو اس کی عادت ہے نا وہ چھوڑ دیتا ہے، جھک جاتا ہے۔ اچھا، اب جو گمراہ ہو جائے، یہ آیت نمبر 43 ان کے لیے، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک ان سب سے جہنم کا وعدہ ہے۔ کون؟ جو بھٹک جائیں، جو بہک جائیں، جو اللہ کی یاد سے اعراض کر لیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جہنم کا ہے۔
اچھا، ایک بات اس ضمن میں آپ کو ایک اور بھی بتا دوں کہ اگر اللہ کی یاد سے قصدن عمدن آپ نے منہ موڑ لیا تو پھر کیا ہے، دنیا کی زندگی بھی آپ کے لیے پریشان کن انداز میں گزرے گی۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا، یعنی آپ پریشان حال زندگی گزاریں گے۔ یہ بات دیکھیں، سیریسلی اپنے بارے میں سوچیں، کیونکہ میں چاہتا ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ آپ پریشانیوں سے باہر نکل آئیں اور سکون کا سانس لیں، اطمینان ہو جائے آپ کے دل کو دائمی خوشی مل جائے، میں یہ چاہتا ہوں۔ لیکن یہ اس وقت ملے گی جب آپ اللہ کی طرف واپس لوٹ آئیں گے، اللہ کی طرف رجوع کر لیں گے، اللہ کو منزل بنا کے، اللہ کو مقصود سمجھ کر اللہ کے راستے پر نبی کے طریقے کے مطابق مقامی طور پہ سب سے پہلے ایک رہنما کو تلاش کریں، کسی اللہ والے کو، کسی سچے شخص کو، اور اس شخص کو جو اللہ کی طرف جس نے رجوع کر چکا ہے، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے راستے پر چل رہا ہے، یعنی اس کے رسول کے نقش قدم پر چل رہا ہے، وہ شخص جو ہے آپ کا رہنما بننے کا اہل ہے، اس سے رہنمائی لیں، اس سے رابطہ قائم کریں۔ یہ یعنی اس بات کو خاص طور پہ نوٹ کریں، رابطہ ہوتا ہے نا، رابطہ یعنی اس سے ایک تعلق بنائیں، اس سے تعلق اللہ سے تعلق ہوگا۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دراصل اللہ سے محبت کی وجہ سے ہے، آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی حکم کی وجہ سے ہے۔ اللہ کی آپ اطاعت کرنا چاہتے ہیں تو آپ رسول کی اطاعت شروع کر دیں تو اللہ ہی کی اطاعت ہو گئی وہ۔ تو مقامی طور پہ ایک شخص یعنی اس سے آپ رابطہ رکھیں تو وہ رابطہ اللہ کے لیے ہوگا۔ یہ اصل میں یہ مسئلہ جو ہے آج کل بگڑ جاتا ہے، بگڑ گیا ہے، اور لوگوں نے اسے شرک اور پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا ہے۔ بات تو سیدھی ہے، ایک رابطہ، بہرحال رابطو اسبرو و رابطو وجاہدو فی سبیل، بہرحال تو یہ ذریعہ جو ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کے لیے ایک وسیلہ تلاش کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وجاہدوا فی سبیلہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو، محنت کرو، اور اس کی طرف جانے کا کوئی ذریعہ تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو۔ بہرحال یہ مضمون ابھی میں تفصیل سے نہیں کہتا، میں بعد میں بھی انشاءاللہ اس پہ میں کہہ بھی چکا ہوں، پھر بھی میں اس پہ بات کروں گا، لیکن میں ابھی اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ جو بنا سوچے سمجھے، اب یہ میں تھوڑا سا خلاصہ کلام بتا رہا ہوں آپ کو سامنے کرام، اگر دنیا میں کسی انسان نے من چاہی زندگی گزاری، یعنی اللہ کی مرضی کے خلاف اپنی مرضی چلائی، یا خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا، یا اللہ کے، یہ ساری ملتی جلتی باتیں، ایک سی باتیں، سیملر ہیں نا، ایک سی ہیں، یا آپ نے اللہ کی رضا کو نظر انداز کر دیا، یا اللہ کی یاد سے آپ نے منہ موڑ لیا، یا آپ ظاہر دنیا کے دھوکے میں آ گئے، تو پھر یہ ہے کہ یہ آپ کی زندگی جو ہے یہ دوزخ کا ایک نمونہ ہوگی۔ دوزخ وہ دوزخ نہیں جو حقیقی ہے، لیکن دنیا میں بھی انسان خوشی اور پریشانی، یہی دو چیزوں سے یعنی دونوں میں سے ایک، اس وقت بھی آپ کی حالت دونوں میں حالتوں میں سے ایک حالت ضرور ہوگی، یا آپ کا دل پریشان ہوگا، آپ پریشانی کا شکار رہتے ہوں گے، ٹینشن، انگزائٹی، یہ ساری چیزیں آپ کو ہوں گی یا نہیں ہوں گی، یا ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ تو اب یہ ہے نا کہ جو لوگ، ایک جامع جملہ میں کوشش کر رہا ہوں کہنے کی، اگر جو لوگ اللہ کی یاد سے منہ موڑ کے زندگی
دنیا کے لیے گزارنا چاہتے ہیں تو یہ شیطان کے پیروکار رہیں گے اور یہ شیطان ان کا ساتھی ہو جائے گا. یہ بات نوٹ کر لیں، قرآن سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب ٹھکانہ کیا ہے؟ دنیا میں ایک ناکام زندگی. لہم فی الدنیا خزی ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب. قرآن کی آیت ہے. دنیا میں ذلت خواری، ذلت، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، تو دنیا میں ذلت اور خواری، اور روز قیامت جہنم. وعدہ ہے اللہ کا، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. سامنے کا یہ بات، ہم تو اس غلط فہمی میں ہیں کہ ہم شیطان کے، یعنی ہماری غلط فہمی کیا ہے کہ ہم شیطان کے پیروکار بھی رہیں گے اور جنت بھی جانے کا سوچ رہے ہیں. کوئی عجیب سا مسئلہ ہے نا کہ ہم شیطانی جال میں آ چکے ہیں. ہماری منزل دنیا ہے، ہمیں محبوب بھی دنیا ہے، ہمیں مطلوب بھی دنیا ہے. اللہ نہ ہمارا معبود واحد ہے، نہ ہم اس کو اپنا معبود حقیقی بنانا چاہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہ ہمارے لیے نمونہ ہے، نہ ہم ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اب یہ ساری باتوں کا نتیجہ کیا ہے؟ دنیا میں پریشانی اور آخرت میں جہنم کا وعدہ ہے. لہا سبعۃ ابواب، 7 دروازے ہیں اس کے. لکل باب منہم جزء مقسوم، اور ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ بٹا ہوا ہے. اب دوسری 45 نمبر کی آیت، ان المتقین فی جنات وعیون. متقی جو ہیں وہ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہیں، یعنی باغات اور چشمے، عیون. ادخلوها بسلام آمنین، داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ اخواناً علی سرر متقابلین. اور ہم ان کے سینوں میں سے جو کینے تھے سب کھینچ لیں گے. آپس میں بھائی بھائی، آج یہ آپس میں بھائی ہیں، تختوں پر روبرو بیٹھے ہیں. لا یمسہم فیہا نصب، انہیں نہ کوئی تکلیف وہاں پہنچے گی. وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ ہی وہ وہاں سے نکالے جائیں گے. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، آپ میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ میں جو ہوں بڑا بخشنے والا مہربان ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے. تو جناب یہ تو مطلب دوسری جو اللہ والے ہیں، جن کے دل، جن کا رخ اللہ کی طرف ہے، جن کی منزل اللہ ہے، جن کا مقصود بھی اللہ ہے، مطلوب بھی اللہ ہے، محبوب بھی ان کو اللہ ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، مقامی طور پہ ایک رہنما کا انتخاب کر کے اس کی رہنمائی میں. یہ بہت ضروری بات ہے سامنے کا. تو یہ لوگ جو ہیں یہ متقی ہیں. متقی، دیکھیں متقی، میں آپ کو ایک عرض کر دوں کہ متقی اگر آپ بننا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو زندگی کی نیت بدلنی ہوگی. اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنے کی نیت بنانی ہوگی. دیکھیں مقصد کے بغیر تو انسان کوئی کام بھی نہیں کرتا. دنیا میں بھی عام آپ دیکھ لیں، وہ بچے جو ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ان کے ذہن میں ہوتا ہے. اسی طرح انسان بے مقصد زندگی نہیں گزار سکتا، اگرچہ وہ مقصد ضرور بناتا ہے، اگرچہ وہ مقصد باطل ہی کیوں نہ ہو. اور آج ہم سب باطل کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کے لیے تو ہماری زندگی وقف نہیں ہے. ہم تو یہ بات کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں عمل سے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ہم یہ بات کہنے کے لیے، اپنے عمل سے کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ میری زندگی تو اللہ کے لیے، جینا مرنا اللہ کے لیے، نماز روزہ اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے. تو مشکل صورتحال ہے، لیکن یہ ہے کہ نا امیدی نہیں ہے. ابھی آئے گا، یعنی اللہ سے نا امید جو ہے وہ ولا یئسوا من روح اللہ الا القوم
وَمَن يَقْنُطْ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے، اپنے رب کی رحمت سے صرف گمراہ لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ بہرحال جنت کا تذکرہ ہے، جنت مومن کے لیے ہے، جنت متقی کے لیے ہے۔ یہ رواجی مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت نہیں بنائی ہے جب تک وہ اس کے تقاضے، ایمان کے تقاضے نہ پورے کریں اور ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی نہ گزاریں، ان کو جنت نہیں مل سکتی۔ روایتی طور پہ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات یعنی نصیحت کے لیے، نصیحت کے انداز میں، کہ اگر آپ بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، نمبر 1، یا آپ کی زندگی کا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، تو آپ اس پروگرام کو بدل لیں، اپنی زندگی کی ایک نیت بنا لیں، اللہ کے لیے جینا سیکھ لیں، زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیں اور اپنے زبان حال سے کہہ دیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، اور میں یکسو ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ انسان دیکھیں یکسو نہیں ہوتا تو پھر وہ مشرک بن جاتا ہے۔ یہ قرآن میں دیکھیں حکمت کے دریا ہیں، لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں۔ اب یہ جو بات میں نے آپ کو کہی، عام طور پہ ہم نہیں سوچتے اس کے بارے میں۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارا رخ اللہ کی طرف ہے تو پھر ہم مشرک نہیں ہیں، لیکن اگر ہمارا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے تو لازمی طور پہ ہم شرک میں پڑ جائیں گے۔ بس یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ متقین کے اللہ تعالیٰ صفات بیان فرما رہے ہیں، ان المتقین فی جنات وعیون، چشمے اور باغات۔ اب یہ ایک حسین سا منظر ہے، آپ دیکھ لیں، چشمے تصور میں آپ دیکھ لیں کہ باغات، گھنے سائے اور پھلدار باغات، اور اس کے درخت بھی، اور پھر ایک عظیم الشان منظر باغ کا جس میں چشمے بہہ رہے ہیں، شور ہے، پانی کا شور ہے، پانی کی آواز آ رہی ہے، جھرنے کی آواز آ رہی ہے اور چشمہ بہہ رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو ٹھیک ہے، دنیا میں بھی یہ مناظر اچھے لگتے ہیں، لیکن وہاں تک کا تو کیا کہنا، وہاں تو اعلان ہو جائے گا جنتیوں کہ اب تمہیں موت نہیں آئے گی، اب تم بیمار نہیں ہوگے، اب تم بوڑھے نہیں ہوگے اور ہمیشہ رہو گے، یہ اعلان ہوگا، وہاں جنتی خوش ہو جائیں گے۔ ابھی بھی یعنی دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں، یہ دنیا میں ہم اس طرح کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جو بچہ ہے جوان ہوگا، جو جوان ہے اس کو بوڑھا ہونا ہے، جو بوڑھا ہو گیا اس کو مرنا ہے، جو تندرست ہے تو یہ تندرستی ہمیشہ کی تو نہیں ہوگی۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، آخر کار بیمار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح نعمتوں کو زوال ہے، ہر چیز کو زوال ہے یہاں، لیکن جب آپ انشاءاللہ، میں آپ کا کہہ رہا ہوں، آپ اگر اللہ کے ہو گئے اور اپنی زندگی کو اللہ کے لیے آپ نے وقف کر دیا تو انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے۔ جنت میں یہ 3 چیزیں جو ہیں کہ آپ کو ہمیشگی کی زندگی ہے، پھر آپ کبھی یعنی بوڑھے نہیں ہوں گے اور بیمار نہیں ہوں گے، بوڑھے نہیں ہوں گے، ایک ہی عمر ہوگی آپ کی۔ تو یہ بہت اچھا ایک نقشہ ہے، لیکن ہمارا تو یقین نہیں ہے اس میں۔ خیر، ادخلوها بسلام آمنین، ان سے کہا جائے گا کہ تم سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ کہاں؟ جنت میں، امن کے ساتھ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، اور ان کے دلوں سے میں وہ جو سینوں میں جو کچھ کینے تھے دنیا میں، ہو سکتا ہے یعنی ایسا ممکن ہے کہ ویسے تو یعنی یہ کینہ رکھنا یہ اچھی بات نہیں ہے سامنے کرام۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو
باہر ایک شخص کا گزر ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھ لے۔ پھر دوسرے دن پھر ایسا ہوا کہ وہ شخص پھر گزرا، صحابہ سے حضور نے کہ کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لے۔ 3 دفعہ متواتر یہ ہوا نا۔ پھر ایک صحابی تھے، پتہ نہیں مجھے نام ان کا بھول ہے، تو وہ ان کو تجسس ہو گیا کہ بھئی یہ تو مسلسل جنت کی بشارت ہے، میں دیکھتا ہوں اس کے قریب جا کے، تو کوئی بہانہ وغیرہ بنا لیا کہ میرے بیوی سے جھگڑا ہوا ہے یا کچھ تو مجھے آپ کچھ دن کے لیے اپنے ساتھ رکھ لیے۔ تو خیر انہوں نے رکھ لیا ان کو۔ تو وہ روٹین کی جو نماز وغیرہ تھی، روٹین کی کوئی خاص عمل نہیں تھا، نہ رات کو دیر تک جاگتے تھے، نہ بس عام جو بھی معمولات تھے عام۔ 3 دن بعد انہوں نے پوچھا کہ بھئی میں نے تو اصل میں حضور کے منہ سے یہ بات سنی تھی آپ کے بارے میں، لیکن آپ کے ساتھ یعنی میں وہ راز جاننا چاہتا تھا جس کی بنا آپ کے لیے خوشخبری حضور نے فرمائی ہے، تو مجھے آپ بتائیں۔ میں نے تو کوئی ایسی خاص چیز نہیں دیکھی آپ نے۔ انہوں نے کہا میری اور کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میں کسی کے لیے سینے میں کینہ نہیں رکھتا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، کینہ رکھنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن امکان ہو سکتا ہے۔ تو وہاں جب متقی جائیں گے آپس میں جو کینہ ہوگا اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نکال دوں گا، اور انہوں نے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے چلیں یہ 48 نمبر تک ہم نے پڑھ لیا، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین وان جہنم لموعدہم اجمعین لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین۔ جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت نہیں کہ ان کو گناہ میں ڈال سکے، ہاں بدراہوں میں سے جو تیرے پیچھے چل پڑے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اور ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے۔ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ۔ اس کے 7 دروازے ہیں، ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں۔ ان المتقین فی جنات وعیون۔ جو متقی ہیں وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین۔ ان سے کہا جائے گا کہ ان میں سلامتی اور خاطر جمع سے داخل ہو جاؤ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ اور ان کے دلوں میں جو کدورت ہوگی ان کو ہم نکال کر صاف کر دیں گے، گویا بھائی بھائی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ
منها بمخرجين نہ ان کو وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم